أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. یہ نصارہ کی رحم دلی کا ذکر آیا تھا کہ یہ نرم دل قسم کے لوگ ہیں اور ایمان بھی انہوں نے قبول کیا محمد رسول اللہ کی دعوت پر، لیکن نصارہ کے اندر ایک رہبانیت کا سلسلہ تھا. بہت سی حلال چیزیں وہ تقویٰ کے لیے زیادہ کہ ہم اس کو کھائیں گے نہیں، اس کو پئیں گے. آپ کو پتہ ہے جیسے آپ کی صوفیہ میں ایک طبقہ ہے وہ گوشت نہیں کھاتے، بس وہ کہتے ہیں جانور کو جو ذبح کرنا بھی ہمارے زیادہ رحم دل ہے نا، جانور کو ذبح کرنا اور کھال اتارنا، گوشت اس کی ہمیں کھلانا، یہ ان کو پسند نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے بتاتے کہ افراط نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ نصارہ جنہوں نے ایمان لایا محمد پر، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ان میں سے پاکیزہ چیزیں ان کو حرام قرار نہ دو. حرام قرار دینے کی دو صورتیں ہیں. ایک تحریم اعتقادی ہے، عقیدتاً کسی حلال کو آپ حرام قرار دیتے ہیں یا حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، یہ تو کفر ہے. آئے سمجھ میں؟ عقیدتاً حلال کو حرام قرار دینا اور حرام کو حلال قرار دینا یہ تو کفر ہے. اور عملی طور پر اپنے حق میں قسم اٹھانا کہ میں اس حلال کو نہیں کھاؤں گا، یہ یمین ہے. قسم نہ اٹھائے بلکہ یہ کہ یہ حلال چیز نہیں کھاؤں گا، یہ یمین ہے. جیسے شہد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام قرار دیا. اور ظاہر ہے کہ تحریم الحلال یمین، اس لیے قرآن نے بتایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، سورہ تحریم میں قسم سے کس طریقہ پر آپ اپنی قسم کو پورا کریں گے، اس کا کفارہ کس طریقہ پر دیں گے. حالانکہ آپ نے قولی طور پر، اعتقادی طور پر نہیں، ایسے کہا کہ بس آج کے بعد میں نہیں پیوں گا شہد، چونکہ آپ لوگ بتا رہے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے. ایسے میں یہ یمین ہے. تحریم الحلال، تحریم الحلال، حلال کو حرام قرار دینا اعتقاداً فہو کفر، اس کا عکس بھی کفر ہے. لیکن عملی طور پر کہ میں یہ چیز مجھ پر حرام ہے، اعتقادی طور پر نہیں، یہ یمین ہے. جیسے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. معاملاتی طور پر کہ جیسے حرام آپ کا معاملہ یہ ہے اور آپ کا حال یہ ہے، جیسے حرام کو آپ نہیں کھاتے حلال کو بھی اس طریقہ پر، یہ رہبانیت ہے جو عیسائیوں کا کام ہے. جیسے کہ آپ شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے، لیکن صوفی حضرات جیسے آپ شراب نہیں پیتے، حرام کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے وہ گوشت بھی نہیں کھاتا، اسی طرح یہ رہبانیت ہے. یہ یمین بھی نہیں ہے اور یہ کفر بھی نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے. ایسے میں اس لیے بتاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احلہ اللہ لکم، اللہ نے جو چیز تمہارے لیے حلال قرار دی، جو چیزیں ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو. عملی طور پر، اعتقادی طور پر اس سے بچو. ولا تعتدوا، اور حدود اللہ سے تجاوز نہ کرو. حدود اللہ کیا ہے؟ وہی ہے ما احلہ اللہ لکم، ما احل اللہ لکم، اللہ نے جس کو حلال قرار دیا اسے تجاوز کر کے حرام قرار نہ دو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ معتدین کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں رکھتا. ترکیب آئے گی آپ کو. وَكُلُوا حَلَالًا طَيِّبًا، یہ مفعول بھی ہے. پاکیزہ چیزیں کھاؤ. کلوا حلالا طیبا، پاکیزہ چیزیں، حال کونہی کائنا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو رزق اللہ نے دیا ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. حلالا طیبا یہ مفعول بھی ہے کلو کا. واتقوا اللہ الذی، اس اللہ سے ڈرا کرو، مامورات میں اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو، الذی انتم مومنون بہ، جس پر تمہارا یقین ہے.
جس پر تم ایمان لانے والے ہو، جس پر تمہارا یقین ہے۔ ایمان نام اسی کا ہے کہ ہمارے رب کا جو حکم ہوگا ہم اس کو مان لیں گے، نبی کی تصدیق ہوگی، نبی نے جو بتا دیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی انتم مؤمنون بہ، یہ ہے۔ اب آرام کی کئی صورتیں ہوتے ہیں، کبھی حلال کو اللہ آپ کا بھلا کرے قسم اٹھا کر کے حلال کو آدمی حرام قرار دیتا ہے، اس لیے اب قسم کی پھر کئی صورتیں ہیں، یمین لغو ہے اور یمین غموس ہے، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں علت اور حرمت میں ان کا اثر نہیں ہے، البتہ یمین منعقدہ ہے اس کی صورت بتا رہے ہیں، آیا سمجھ میں؟ اور یہ تینوں میں الف لام میں، اس میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آپ کو بتا دیا۔ ارے کچھ پہلے پڑھا؟ ربط سمجھ میں آیا نا؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں جو یمین لغو ہے اس پر اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ فی ایمانکم، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لغو کے ساتھ متعلق، اور لغو یہ متعلق ہے یؤاخذو کے ساتھ۔ اللہ یمین لغو میں تمہاری قسموں میں جو لغو ہے اس میں اللہ گرفت نہیں کرے گا۔ واللہ باللہ ثم اللہ، ایک یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے زمان ماضی پر آپ قسم اٹھا رہے کہ خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، اور آپ سچ سمجھ رہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم میں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا تھا، سمجھے، جب کہ آپ نے دیا تھا، یہ بھی یمین لغو ہے۔ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، لیکن اتفاقاً جھوٹ نکلا کہ آپ دے چکے تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ تو تقیہ کلام واللہ باللہ ثم اللہ جو ہم قسم اٹھاتے یہ بھی یمین لغو ہے۔ اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے زمان ماضی پر جب کہ آپ کا ارادہ ہے کہ سچ، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ دونوں یمین لغو میں۔ یمین غموس، آپ نے عمران خان کو ووٹ بھی دیا تھا اور آپ کو پتہ بھی ہے، عمران خان کا تو میں نہیں کہتا، تو بہت بڑے آدمی، سمجھتا ہے؟ تو آپ اللہ آپ کا بھلا کرے کل بدھ کو سبق میں نہیں آئے تھے اور آپ کو یقین ہے کہ میں نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی آپ دانستہ طور پر جھوٹ بول رہے کہ خدا کی قسم میں آ گیا تھا، یہ یمین غموس ہے۔ اور غموس کا معنی میں نے عرض کیا ڈوبنا، ڈبونا، لہذا جہنم کے اندر غوطے لگاؤ، استغفار کرو اور کچھ نہیں۔ یمین منعقدہ ہے، فیما یستقبل، امور استقبالیہ میں قسم اٹھانا ہے، یہ خدا کی قسم مجھے کرنا ہے اور اللہ کی قسم مجھے نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، کیا تو آپ بری ہو گئے، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں کرنا ہے تو نہیں کرو، اور اگر کر لیا تو پھر کفارہ دینا پڑے گا، اسی کا ذکر ہے یہاں پر، کس طریقے پر اس کا کفارہ کیا ہے۔ ہو گیا؟ صحیح ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہارے قسموں میں جو یمین لغو ہے اللہ اس پر گرفت نہیں کرے گا، سزا نہیں دے گا۔ ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تمہاری گرفت کرے گا بما، ان قسموں پر، اس چیز پر کہ عقدتم الایمان، اے ایمانکم، اپنے جو یمین آپ نے پختہ کر دیے، جو قسم آپ نے پختہ کر دیے، یا یمین منعقدہ، بما عقدتم الایمان یؤاخذو کے ساتھ متعلق ہے، سمجھے؟ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اذا عقدتم الایمان، جب یمین منعقدہ تم نے قسم اٹھائے، اذا عقدتم الایمان، جب قسم اٹھایا اور وحنستم فیہ، اور اس کے اندر آپ حانس ہو گئے، تو فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، اڑے ہو گیا؟ اذا عقدتم الایمان، یمین منعقدہ اٹھایا، یمین منعقدہ کا اہتمام کیا، اور وحنستم فیہ، اس میں حانس ہو گئے، تو فکفارتہ، اس کا کفارہ مبتدا ہے، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تامن کائنا من اوسط ما تطعمون اہلکم، تامن کائنا یا کوتن کائنا من اوسط ما تطعمون اہلکم، اس قسم کا کھانا جو آپ اپنے اہل و عیال والوں کو کھلاتے، درمیانہ قسم کا، جو گھر والوں کو کھلاتے اس میں سے درمیانہ قسم کا کھانا، ٹھیک ہے؟ تو اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، لیکن تامن یا کوتن یہ من اوسط اس کے لیے صفت بنے گا، تامن و کوتن، اس قسم کا کھانا ان کو کھلائیں گے کہ کائنا من اوسط ما تطعمون اہلکم، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو ان کھانوں کا درمیانہ کھانا، ایک یہ، ایک معمور بھی یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، صبح شام کھلائیں گے، 2 ٹائم صبح شام کھلائیں گے۔
اور کسوتہم یا ان کو کپڑے پہنائیں گے، بجائے کھانا کھلانے کے کپڑے پہنا دیں۔ کپڑا کس قسم کا؟ جس سے ان کی شرمگاہ چھپ جائے۔ باقی جیسے پٹھان کے جوڑا الگ ہوتا ہے، اسی جوڑے کا اس کا جیکٹ الگ ہوتا ہے، پھر پٹھان کا خاص قسم کا الگ کا اس کی چادر بھی ہوتی ہے، سمجھے؟ 3-4 ہزار روپے کے پٹھان صاحب کی چادر ہوتی ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اتنا کپڑا پہنائیں گے ان کو کہ جس سے وہ بلاچوں کا چھپ جائے، شرمگاہوں کی چھپ جائے۔ ما یواری عوراتہم و سواتہم، ان کے عورات اور سوات کو چھپائیں۔ او کسوتہم او تحریر رقبۃ، یا یہ کہ کوئی سا غلام آزاد کر دینا، کوئی گردن آزاد کر دینا۔ یہ معمور بھی، اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ معمور بھی یہ 3 چیزیں او کے ساتھ، لہذا وجوبیت کے اندر یہ سب برابر ہے۔ اب قانون اس سے علماء نے یہ بنایا کہ الامر بواحد مبہم، الامر بواحد مبہم من الاشیاء المختلفۃ المعینۃ، الامر بواحد مبہم، بواحد مبہم من الاشیاء المختلفۃ المعینۃ یوجب واحدا منہما علی الاستواء، یوجب واحدا منہما علی السواء۔ امر مبہم، ایک چیز امر مبہم کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مبہم، امر مبہم کا حکم دے دینا، اشیاء مختلفہ اور معینہ میں سے ایک کا حکم دے دینا، اور امر سے حکم دے دینا، امر وجوب کے لیے، اس وجوبیت کے اندر وہ اشیاء مختلفہ معینہ سب کے سب برابر ہوں گے۔ اب یہ او ابہام کے لیے، یا یہ یا یہ یا یہ، سمجھے؟ اب ان میں سے کسی کو بھی آپ کریں گے تو وہ وجوب سب تینوں کے لیے ہے، وجوبیت کے اندر یہ سب برابر ہے، ان میں سے جس پر بھی آپ عمل کریں گے عمل کریں گے۔ یہ قاعدہ خاص طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ یہ اس وقت جب کہ ان اشیاء متعددہ کے اندر، مختلف معینہ کے اندر ابہام ہو، امر ہو، ان میں سے ایک کو کرنا ہے، وجوبیت میں سب برابر ہے، لیکن بشرطے کہ کلیت اور جزیت کا تعلق نہ ہو۔ اگر کلیت اور جزیت کا تعلق ہو تو پھر ان میں فرق ہوگا۔ کلیت اور جزیت کا تعلق نہ ہو، کل اور جز کا اگر ہوگا تو پھر ان میں سے بعض افضل ہوں گے، بعض مفضول ہوں گے، بعض راجح ہوں گے، بعض مرجوح ہوں گے، کل اور جز کا فرق ہوگا۔ یا ایھا المزمل، کمبل اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو اٹھو، الا قلیلا، اب یہ قلیل جزء من اللیل ہے، الا قلیل، نصفہ، نصف، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کم کر دیں، سمجھے؟ نصفہ، نصف رات کو تہجد پڑھو، پوری آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کم کر دو۔ اس لیے نبی پر اب تہائی رات، نصف نہیں، 1/3 اللہ کا بھلا کرے، یہ واجب ہے، ان میں افضلیت ثابت ہوگی۔ اس لیے کہ چونکہ نصفہ قلیلاً انقص منہ، یہ سب کے سب لیل کے ساتھ جزیت کا تعلق ہے ان کا، اس لیے ان میں سب برابر نہیں ہوں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لہذا خاص طور پر واجب ان میں سے کیا ہے؟ انقص منہ قلیلا، انقص منہ قلیلا، اب انقص منہ قلیلا، او آ گیا وہاں پر بھی، سمجھتا ہے؟ کم امر ہے، کم اللیل، پوری لیل، سمجھے بھی جانا، یا نصف ہو یا انقص منہ قلیلا، سمجھے؟ اب یہ ابہام آ گیا لیکن کلیت جزیت کا تعلق ہے، تو ان میں سے جو ادنا ہے وہ انقص منہ قلیلا، سمجھے؟ یہ اسی پر عمل ہوگا، وہ تہائی محمد رسول اللہ پر واجب ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جنیدہ پتر، چلیے گا مولانا۔ فکفارتہ، شرط محذوف کا جواب ہے، اذا عقدتم الایمان
وہنستم فیہا یمین منعقدہ کیا اس میں ہنس ہو گئے فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط من عشرۃ مساکین، فرماتے ہیں کہ قوتاً کائنا یا طعاما کائنا من اوسط ما تطعمون اہلکم، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے اس میں درمیانہ قسم کا کھانا ہوگا، او کسوتم یا کپڑا پہنے، او تحریر رقبۃ، المطلق یجری علی اطلاقہ، لہذا اس میں رقب مومنہ کوئی ضروری نہیں ہے امام مالک کے خلاف۔ فمن لم یجد المذکور فمن لم یجد ما یوتق به رقبۃ، اگر گردن بھی آزاد نہیں کر سکتا، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کا روزہ رکھے، فمن لم یجد فکفارتہ صیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کا روزہ ہے۔ ذالک المذکور کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہی کفارہ ہے تمہارے، یہ مذکور ہے، یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کا، اذا حلفتم یہ ظرفیہ محض ہے، شرطیہ نہیں ہے، وقت الحلف قسم کے وقت، ذالک کفارۃ ایمانکم وقت حلفکم، جس وقت قسم اٹھاؤ تو یہی ہوگا، اور حانس ہو جاؤ تو پھر ذالک مبتدا کفارۃ ایمانکم یہ اس کی خبر، اور اذا حلفتم یہ ظرف ہے کفارہ کے لیے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ قسموں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے آپ نے قسم اٹھائی کہ میں یہ برائی نہیں کروں گا، تو حانس نہ ہو جاؤ اس میں، اس کی برقرار رکھو، اور اگر برائی کر لیے تو حانس ہو جاؤ گے، آیا سمجھ میں؟ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو، یعنی بروا فیہا یا بروا فیہا، ان میں بری ہو جاؤ، وَلَا تَحْنَسُوا فیہا، ان میں حانس نہ ہو جاؤ، اسی کو کہتے ہیں کیا؟ احفظوا أيمانكم۔ یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون، اللہ اس طریقے پر اپنے احکام کو بیان کرتا، مفعول مطلق ہے کذالک، لعلکم تشکرون، نعم اللہ ہے تاکہ اللہ کی نعمتوں کے تم شکر ادا کر سکو۔ ہو گیا مولانا؟ اب طیبات کے بعد اب خبیثات کو بیان کر رہا ہے، طیبات کے بعد خبیثات۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایمان والو، شراب اور جوا اور بتوں کی عبادت کرنا، پتھر، والازلام تیروں سے قسمت معلوم کر لینا، یہ سارے کے سارے رجسن کائن من عمل الشیطان، یہ پلیت ہے، لیکن یہ پلیت معنوی ہے، فرماتے کہ کائن من عمل الشیطان، یہ سب کچھ شیطانی کام ہے۔ پیدا کیا اللہ نے ان چیزوں کو، لیکن ان کا ارتکاب، ان کا کسب کرانا اور ان کو پینا اور اس کا ارتکاب کرنا، یہ شیطان اس کے لیے سبب بنتا ہے، اس وجہ سے فرمایا رجسن کائن من عمل الشیطان اذا کان الامر کذالک فاجتنبوا کل واحد منها، لہذا ان میں سے بچو، یا فاجتنبوا عمل شیطان، شیطانی عمل سے بچو، لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہو گیا مولانا؟ یہ ہو گیا جی، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان، اب حکمت بتا رہے کہ حکمت کیا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں دشمنی اور بغض ڈال دے، لاجل الخمر والمیسر، یہ فی اجلی ہے، لاجل الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کی وجہ سے، شراب اور جوئے کی وجہ سے، شراب اور جوا۔ مولانا پہلے 3-4 چیزوں کا، خمر، منصر، انصاب، ازلام، 4 کا ذکر کر دیا، اب صرف 2 کا ذکر کر رہا، فی الخمر والمیسر، چونکہ مسلمان اسی میں مبتلا تھے، زیادہ تر جھگڑا وغیرہ اسی سے ہوتے، مسلمان اسی میں مبتلا تھے، اس وجہ سے اس کا تذکرہ کر دیا۔ فی الخمر والمیسر لاجل الخمر فی اجلی آتا ہے، آپ پڑھیں گے حدیث میں، ان امرات دخلت النار فی ہرۃ، ایک خاتون کسی بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی، ان امرات دخلت النار فی ہرۃ اے لاجل ہرۃ، چونکہ اس نے کھلایا بھی نہیں پلایا بھی، یہاں پر فی اجل یہ ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تمہیں روک لیتا ہے شیطان، سمجھے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو بتاؤ تم لوگ باز آؤ گے نہیں آؤ گے؟ اس کا معنی ہے انتہو۔ اصل میں امور خبیثہ یا عیبدار قسم کے عجوب کو ذکر کرنے کے بعد جب اللہ پاک استفہام نقل کرتا ہے، وہ استفہام امر سے بھی زیادہ مؤکد ہوتا ہے، یہ قانون ہے، یعنی چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے سے ہو گیا ملنگو۔
کبھی امور کبیحہ کو بیان کرنے کے بعد استفہام نقل کرتا ہے، وہ استفہام امر سے بھی زیادہ مؤکد ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں ان خبیثوں کو نقل کرنے کے بعد امور خبیثہ کو فہل انتم منتہون کہا، تو یہ امر سے بھی، اب انتہو نہیں کہا، انتہو ان استعمال ہذه الاشیاء، ان اشیاء کے استعمال سے باز آ جاؤ، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے لیے کچھ بھلا پڑا، اس لیے فہل انتم منتہون کہا، یہ زیادہ تاکید ہے۔ ارے تھوڑی سی عقل ہے پھر بھی باز آؤ گے نہیں آؤ گے؟ بس کیا تم باز آؤ گے نہیں آؤ گے؟ عقل ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت عمر نے جب یہ سنا فرمائے انتہینا 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 یا ربنا، پروردگار ہم باز آ گئے باز آ گئے باز آ گئے، نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے۔ سمجھتے ہیں؟ اس لیے بتاتے ہیں کہ خمر کی جو حرمت ہے وہ تدریجی ہے، خمر کی حرمت تدریجی ہے، آہستہ آہستہ، اور قوم کی مزاج کو پہچاننا ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ حضرات کو بھی موقع دے دیں، لوگوں کی مزاج کو پہچان لیں۔ حضرت مولانا محمد تقی امینی ہندوستان کے، اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے اچھے عالم تھے، اصول فقہ میں ان چیزوں میں بہت لکھتا تھا۔ ان کی ایک کتاب ہے احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت، احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت۔ اب تو یہ ماشاءاللہ کراچی سے چھپ گئی، یہ بالکل نایاب کتاب تھی، لاہور نے کئی سال 40-50 سال پہلے اس کو چھاپا، وہ پرانا نسخہ میرے پاس تھا، میں نے کہیں سے پیدا کر دیا، مجھے اس کی ضرورت تھی، میں نے اس سے استفادہ بہت کیا۔ تو یہی حضرت نے ثابت کیا کہ احکام میں تدریج ضروری ہے، اور جو علماء اسرار اور رموز سے واقف ہوتے ہیں، حکمت عملی سے، وہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ نئے نئے جب بھرتی ہو گئے اسلام میں تو شراب حلال ہے یا حرام ہے، ان کو فوراً نہیں کہا کہ حرام ہے، وہ کیسے چھوڑ سکتے، وہ عادی تھے شراب کے۔ اس لیے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی زیادہ ہے، نفع بھی ہے، گناہ زیادہ ہے۔ تو تھوڑا سا اشارہ مل گیا کہ اسلام آباد کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر چند زمانے کے بعد پھر پوچھا تو حکم ملا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز میں نہ آ جاؤ۔ اب ایک آدمی پانی پی کر کے نماز میں جا سکتا ہے، دودھ پی کر کے جا سکتا ہے، شربت پی کر کے جا سکتا ہے، لیکن شراب پی کر کے نہیں جا سکتا، تو سوچنے والا خود سوچتا ہے کہ اسلام آباد کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ کرفیو لگنے والا ہے، آخر شراب پی کر کے مجھے اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ روح افزا اور شربت پی کر کے اجازت مل رہی۔ پھر چند زمانے کے بعد پھر پوچھا تو فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بابا شیطان کا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، تو اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ یہ تیسرا مرتبہ ہو گیا، ناپاک ہے یہ اعمال۔ اور اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر فرمایا فہل انتم منتہون، اب باز آؤ گے نہیں آؤ گے؟ ہم نے بتا دیا پلیت ہے، پاخانہ کی طرح، پیشاب کی طرح، تو باز آؤ گے نہیں آؤ گے تم لوگ؟ تو اب بات آیا کہ انتہینا انتہانا۔ تو وجوب کے بعد، امور کبیحہ کے بعد استفہام وہ امر سے بھی زیادہ مؤکد ہوتا ہے۔ چلیے گا، انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء لاجل الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ معنی اصل یہ ہے اذا تبین لکم ھذا، جب یہ بات واضح ہوگی تو فہل انتم منتہون، باز آؤ گے نہیں آؤ گے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اب ان چیزوں سے آدمی باز کس طرح آئے گا؟ اللہ رسول کی اطاعت کرو، رک جاؤ گے انشاءاللہ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ رسول کی مخالفت سے بچو، وَاحْذَرُوا مِن مُخَالَفَتِهِمَا، اللہ رسول کی مخالفت سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اور اگر تم روگردانی کرو گے، نہیں مانتے ہو، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ عَنْ اطاعۃ الرسول، رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تو فَاعْلَمُوا، یقین کر لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے نبی کے ذمہ واضح تبلیغ، البلاغ المبین واضح تبلیغ، رسولنا خبر مقدم ہے، البلاغ المبین مبتدا مؤخر ہے، اور انما علی رسول یہ پورا جملہ بتاویل مفرد مفعول بھی علم کے لیے۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر یہ تم لوگ روگردانی کرو گے ان اطاعت اللہ والرسول، اللہ رسول کی اطاعت سے، تو فعلموا، یقین کر لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمہ روشن تبلیغ ہے، واضح تبلیغ، وہ تبلیغ کرے گا۔
باقی کوئی مانے نہ مانے۔ صحابہ کو تھوڑا سا شبہ ہو گیا کہ ہمارے جو بھائی گزشتہ کل بدھ کو، منگل کو، پیر کو، اتوار کو، ہفتے کو، جمعے کو، اس مہینے میں شعبان میں، رجب میں، جمادہ الثانیہ، جمادہ الاولیٰ، اس سے پہلے جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو شراب کی حرمت تو آج جمعرات کو آ گئی، شراب کی حرمت تو آج جمعرات کو ہے، تو اس سے پہلے اللہ کا بھلا کریے کہ جن لوگوں نے ایسے پی کر کے اپنے پیٹ کو بھر دیا ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اس کے مکلف ہی نہیں تھے، جب حرمت نہیں آئی تھی تو پی رہے تھے، بشرطے کہ اللہ پر، رسول پر ان کا ایمان رہا ہو، نمازوں کا اہتمام کیا ہو، تقویٰ کو اپنایا ہو۔ باقی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، شراب پیا ہے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیس علی الذین آمنوا، وہ لوگ کی جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور العمل صالح کی، یہ خبر مقدم بنے گا موصول صلہ ثابتاً قائن ہے۔ لیس جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما جناح کائن فیما طعموا کا معنی فیما شربوا، فیما طعموا جو کچھ انہوں نے چکھ لیا ہے، اس لیے طعموا کا اطلاق شربوا پر بھی ہوتا ہے، اور طعموا کا اطلاق اکلوا پر بھی ہوتا ہے، اکل پر بھی ہوتا ہے، شرب پر بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ جب یہ مسئلہ ہے تو پھر وہ کہہ دینا کہ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، وہاں پر من لم یشرب کہنا، اس کو تم کیا کرو گے؟ اس لیے ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں مولانا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کری ہے، ان کے اندر غذائیت بھی ہے، اور غذا کے لیے طعمہ استعمال ہوتا ہے، اور خالص مشروبات تو ان کے لیے شرب استعمال ہوتا ہے، غذائیت بھی ان میں ہے، سمجھے؟ شراب کے اندر غذائیت بھی ہے، سمجھے؟ شیخ منظور، میں نے کہا نعم، ماذا تقول فی قوله وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تو میں نے کہا فی ذالکم بلاء من ربکم، بلا کا معنی نعمت کے بھی، بلا کا معنی مصیبت کے بھی۔ ہم نے جب آپ ذالک کا مشار لے نجات ہے تو اس میں تمہارے لیے بڑی نعمت ہے، ہم نے تمہیں نجات دے دی، اور ذالک کا معنی یہ ہے کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تو اس میں تمہارے لیے بڑی مصیبت ہے، بلاء عظیم۔ یا سبحان اللہ، یا شیخ منظور، یا سبحان اللہ، یا سبحان، تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے، بلا کا استعمال ہوتا ہے گندگی میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں، بلا تو نعمت میں استعمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ مولوی منظور تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، تو میں نے کہا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، سمجھے؟ یہ بلا کا اطلاق، بلا یتعلق بالحسنات وبلا یتعلق بالسیئات، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ان البلا قد قسم الیہما، بلا لا بشرط شے کے درجے میں، اور یہ دونوں کے دونوں بشرط شے ہے، بشرط شے، بشرط لا شے، دونوں لا بشرط شے کے بچے ہوتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بشرط شے، بشرط لا شے، دونوں لا بشرط شے کے بچے ہوتے ہیں، اس کی حیثیت مقسم کی ہوتی ہے، سمجھے؟ اس میں تو ہوتا، بس اس سے پھر آگے چلے بھی نہیں، یہ ترتیب ہوتی۔ اللہ نے اجمیوں پر دروازے کھول دیے، ان لوگوں نے محنت چھوڑ دی، ورنہ ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں عربوں کی ماشاءاللہ۔ ذکاوت اللہ نے ان کو دی ہے، یہ تو فطرتاً اللہ نے ان کو ذکی بنا دیا ہے، ان کا ذوق ہے، لیکن اس ذوق کو انہوں نے بالکل تباہ کر دیا، اس کی صلاحیت اپنی ختم کر دی۔ لیس علی الذین آمنوا، لیس ثابتا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح کائن فیما طعموا، جو کچھ انہوں نے اللہ کا بھلا کیا کہ پی لیا اس سے پہلے، بشرطے کہ اذا متقوا، شرک سے بچے ہوں، اذا متقوا، شرک سے، یہ مازائدہ ہے، اذا اتقوا، بشرطے کہ شرک سے بچے ہوں، وآمنوا، ایمان اللہ پر لائے ہو، عامل الصالحات، اچھے عمل، ثم اتقوا، اور پھر یہ کہ اس سے کبائر سے بچ گئے ہوں، وآمنوا، ان کا ایمان ہو، ثم اتقوا، پھر صغائر سے بچے ہوں، واحسنوا، عمدہ طریقے سے اپنے اعمال بجائے لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، واللہ یحب المحسنین۔ ایک 3 جگہوں پر اتقوا اتقوا آیا، پہلے اتقوا الشرک، دوسرا الشرک اتقوا الکبائر، تیسرا اتقوا الصغائر، آئے سمجھ؟ ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح ثابت فیما طعموا، جو کچھ اس سے پہلے انہوں نے پی لیا اس میں کوئی گناہ ان پر نہیں ہے، بشرطے کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ اذا متقوا
الشرک بشرطے کہ شرک سے بچے ہوں، وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا اور پھر حرام چیزوں سے بچے ہوں، اب کہہ رہا ہوں حرام چیزوں سے، وآمنوا اور ان کی تحریم پر حرمت پر ان کا ایمان ہو، ثم اتقوا اور پھر انہوں نے استقامت بھی اس تقوی پر اختیار کیا ہو، یہاں استقامت ہے، اب تقوی کے 3 معنی الگ ہو گئے، وَأَحْسَنُوا اور اللہ آپ کو اعمال صالحہ عمدہ طریقے سے انہوں نے بجا لائے ہوں، واللہ یحب المحسنین اللہ نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ چیزیں حرام تھیں، حرام حرمت ذاتی، اب حرمت عارضی ہے، شکار ہے آپ کے لیے جائز ہے لیکن احرام کی وجہ سے عارضی طور پر حرام ہو جاتا ہے، احرام کی اس کو بیان کر رہا ہے۔ آڑے سمجھ میں آنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم اللہ واللہ لیبلونکم اللہ قسم اقسم لیبلونکم اللہ اللہ تمہیں آزمائیں گے بشیء کائن من الصید شکار کے ساتھ اللہ تمہیں آزمائیں گے، سمجھ شریف میں کہ بشیء من الصید یہ متعلق ہوگا لیبلون کے ساتھ، تنالہ یہ حال بنے گا اس سے صید سے، درا حال کی لے لیتے ہیں اس شکار کو تمہارے ہاتھ، ورماحکم یا تمہارے تیر اس کو گھیرے میں لے لیتی ہے، اللہ تمہیں آزمائیں گے شکار کے ساتھ، یہ اللہ اس لیے آزمائیں گے لیظہر اللہ من یخاف بالغیب کہ غائبانہ اللہ سے کون ڈرتا ہے اللہ اس کو ظاہر کرے، لیمیز اللہ من یخاف بالغیب اللہ ممتاز کرنا چاہتا ہے اپنے ڈرنے والوں کو جو غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ بالغیب حال بنے گا یخافو کے ضمیر فاعل سے، اور لیعلم اللہ یہ لیبلون کے ساتھ متعلق ہوگا، بس یہ ہو گیا مولانا، یہ جواب قسم جواب قسم، پھر جواب ندا بنیں گے یا ایھا الذین آمنوا، فمن اعتدی بعد ذالک اللہ کی نہی کے بعد میں نے منع کر دیا کہ شکار نہ کرو حالت احرام میں، فمن اعتدی بعد ذالک اس نہی کے بعد، بعد نہی کے بعد جو آدمی تجاوز کرے گا فلہ عذاب الیم دردناک قسم کا عذاب ہوگا، شرط و جزا ہے مولانا۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الصید وانتم حرم شکار کو قتل نہ کر دو حالت احرام میں درا حال کے، بالکل آسان ترجمہ، ومن قتل الصید حال کونہ کائنا منکم تم میں سے جو اس کو قتل کرے گا متعمدن جان بوجھ کر کے قتل کر دے گا، یہ جان بوجھ کر کے جس صحابی نے گور خر کو مارا تھا وہ جان بوجھ کر کے، اس لیے یہ قید اتفاقی ہے، چاہے کوئی عمدن شکار کرے حالت احرام میں یا بغیر عمد کے دونوں میں جزا اس پر لازم ہوگی، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے مولانا، متعمدن والے، صحیح ہے، سبحان اللہ۔ ومن قتل الصید منکم متعمدن جو تم میں سے یہ ہے کہ اس کو دانستہ طور پر قتل کر دے گا، مار دے گا، فعلیہ تو قاتل پر علیہ خبر مقدم بنے گا، فعلیہ جزاؤن اس پر جزا ہے، مثل ما قتلہ من النعام فرماتے کہ جو اس نے چوپایا قتل کیا اسی کے مثل، ظاہر ہے کہ آپ نے بجو وغیرہ کو مارا تو اس کے لیے بکری تو کرنی پڑے گی، آئے سمجھ، فعلیہ جزاؤن اس آدمی پر جزا لازم ہے، مثل ما قتلہ جو اس نے قتل کیا، حال کونہ کائنا من النعام جو چوپایوں میں سے جو قتل کیا اس کی مثل اس پر واجب ہے، نام کا اطلاق تو ہمارے چوپایوں پر ہوتا ہے لیکن جس کو تو نے مارا ہے اس کو بھی نام کہا جاتا ہے، ہمارے چوپایوں اہلی پر تو ہوتا ہے لیکن جس جانور کو آپ نے مارا ہے اس پر بھی نام کا اطلاق، سمجھے؟ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ مِثْلُ یہ مثل صفت بنے گا اس کے لیے، کس کے لیے بھائی جان؟ جزا ان کے لیے، فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ جو کچھ آپ نے قتل کر دیا، قاتل نے قتل کیا، یہ ایک صفت بنے گا جزا ان کے لیے، دوسری صفت يَحْكُمُ بِهِ اَيْ بِالْمِثْلِ اس مثل کا فیصلہ کرے گا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ تم میں سے 2 عادل آدمی، ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ حَالَ كَوْنِهِمَا كَائِنَيْنِ مِّنْكُمْ تم میں سے 2 آدمی اس کا فیصلہ کریں گے، فیصلہ کر دیں گے کہ جو جانور آپ نے مارا ہے اس کے برابر لگ بھگ آپ کو بکری دینی پڑے گی یا آپ کو گائے دینی پڑے گی، یہ زیادہ موٹا ہے بڑے ہیں گائے آپ کو دینی پڑے گی، سمجھے؟ تو عادل آدمی فیصلہ یحکم بہ یحکم بالمثل ذوی عدل منکم جب یہ جانور آپ نے مارا، آپ نے ہرن مارا اور آپ نے بکری دیا تو بکری کو کیا کرنا ہے؟ اس بکری کو بھیجنا ہے حرم کی طرف بھیجنا، حدود حرم میں جا کر کے، منا کے اندر جا کر کے پہنچے وہاں کٹے گا،
سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ ہدی ہے، ہدین بالغ الکعبۃ، ایسا ہدی ہو کہ بالغ الکعبۃ، کعبہ سے مراد حدود حرم ہے مولانا، کعبہ تو ادھر ہے، مینا ادھر ہے، دور ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے۔ اطلاق الخاص و ارادۃ العام ہے، اطلقت الکعبۃ، کعبہ کا اطلاق ہو گیا، والمراد بھی الحرم، مراد اس سے حدود حرم ہے، منحر ہے، سمجھتے ہیں؟ ہدین یہ حال بنے گا جندا پتر بھی ضمیر سے، ہدیم بالغ الکعبۃ، بالغ الکعبۃ صفت ہے ہدین کے لیے، وہ ہدی درہ لے کے ہدی کعبۃ اللہ تک پہنچے، یہ ہوگا مولانا۔ یہ بھی کے ضمیر سے، بھی تو یحکم کے ساتھ متعلق ہوگا، یحکم ذو عدل، یہ بھی صفت ہو گیا اس کے لیے، جزا ان کے لیے، مثل بھی صفت ہو گیا، جزا مبتدا مؤخر علیہ خبر مقدم ہے، یہ پورا جملہ جزا بنے گا من قتل شرط کے لیے، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ اور بھی ہے مثل فجزاء مثل ما قتل، اس جزاؤں پر عطف ہے، او کفارتن، یا کفارہ آپ دے دے، طعام مساکین، مسکین کو آپ کھانا کھلا دے، او عدل ذالک صیامن، او کفارتن طعام مسکین، یا مسکینوں کو یہ کہ کھانا کھلا دے، او عدل ذالک صیامن، یا اسی کے برابر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ روزہ آپ کو یہ کہ رکھنا ہے، مسکینوں کو بانٹ دے تو ہر مسکین کو نصف سا دے دیں، لیکن روزہ کیسے رکھیں گے؟ آپ نے مارا ہرن مارا، ہرن کی قیمت ہم دونوں عادل ہیں، ہم نے ہرن کی قیمت لگا دی ایک بکری، اور بکری، اب بکری کی قیمت لگاؤ، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ بکری کی قیمت لگاؤ، کتنی قیمت ہے وہ نہیں سمجھے، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے بکری کی قیمت، فرض کر لو اللہ آپ کا بھلا کرے 100 سا بنتے، 50 سا بنتے، 50 سا بنتے، آپ بکری نہیں دے سکتے، بکری نہیں دے سکتے، اس کی قیمت نہیں دے سکتے، لیکن قیمت کتنی بنتی ہے؟ 50 سا، بولو 50 سا۔ اب روزہ رکھنا ہے آپ کو، ہر پونے 2 سیر کے لیے ایک روزہ، پونے 1.5 سیر کے لیے ایک روزہ، تو اللہ آپ کا بھلا کرے 20-25 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے 50 سا کے لیے، استغفر بچے کچھ بھلا پڑا، او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزہ رکھنا ہے، ہو گیا؟ بکری دینے ہرن کے لیے، اور میں نے عرض کیا کہ بکری کی طاقت نہیں ہے، تو اس بکری کی قیمت کتنی ہے، اور اس کے لیے کتنے سا آتے ہیں گندم؟ 50 سا آتے ہیں۔ اب آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نہیں دے سکتے، تو ہر پونے 2 سیر کے لیے جو 3.5 کلو بنتے ہیں، سمجھے 3 کلو اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں، تو ہر پونے 2 سیر کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ایک دن کا روزہ رکھیں گے، تخ روزہ، خیراتی محمد حسینی نمار، اڑے مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ طعام و مساکین، یہ کفارتوں سے بدل ہے اور عطف بیان ہے، یہ معطوف لے، او عدل ذالک صیامن، صیامن یہ تمیز ہے، سمجھے بھائی، عدل کی اضافت ذالکہ کی طرف ہے، تو اس سے تمیز واقع، لیذوق وبال امرہ، یہ عدل ذالک عطف ہو گیا کفارتوں پر، اور کفارتوں وغیرہ یہ سب کے سب اللہ آپ کا بھلا کرے جزاؤں پر ہے، فعلیہ جزاء مثل ما قتل من النعم، فعلیہ او فعلیہ کفارتن، او فعلیہ کفارتن طعام مساکین، او عدل ذالک صیاما، وجب ذالک، یہ واجب اس لیے ہم نے کر دیا، اللہ نے اوجبنا ذالک، یہ ہم نے واجب اس لیے قرار دیا، لیذوق وبال امری، شکار کرنے والے اپنے شکار کا مزہ چکھ لے، اڑے حدود حرم کے اندر اور حالت احرام میں تجھے شکار کی اجازت کس نے لی، لیکن تجھے زیادہ شوق ہے نا، تو اب دے دے، اس کا بدلہ دے دے، اوجبنا ذالک، یہ اوجبنا الجزاء، جزا ہم نے اس لیے واجب قرار دیا، لیذوق الصائد، تاکہ شکار کرنے والا چکھ لے، وبال امرہ، وبال صیدہ، اپنے شکار کرنے کے، وبال اصطیادہ، اپنے شکار کے مزے کو چکھ لے، ہو گیا؟ ناراض تو نہیں اب لوگ؟ عفا اللہ عما سلف، باقی تحریم سے پہلے جو کچھ تم نے کیا معاف ہے، عفا اللہ عما سلف قبل التحریم، تحریم سے پہلے جو کچھ کیا وہ معاف ہے، ومن عاد الی الصید بعد التحریم، بولو ومن عاد الی الصید، جو شکار کی طرف دوبارہ لوٹے گا، فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے انتقام لے لے گا، واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، بابا انتقام لے سکتا ہے، غالب بھی ہے، قادر بھی ہے، ذو انتقام، انتقام والا ہے، معاف نہیں کر دینا، ذرا پھونک 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 کر کے قدم رکھا کرو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، صحیح ہے؟ مردوئی سمجھے؟
احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، باقی اے حاجیوں، اے عمرے والو، احل لکم صید البحر، دریا کے شکار کرنا تمہارے لیے، خشکی کی شکار کی اجازت نہیں ہے، دریا کی شکار تمہارے لیے حلال ہے، وطعامہ، اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب آپ پڑھتے رہتے فقہ کی کتابوں میں کہ یہ صید، یہ ائمہ ثلاثہ کیا مصید کے معنی میں، صید مصدر مصید، احل لکم مصید البحر وطعامہ، دریا سے شکار شدہ کوئی بھی چیز ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے، شکار شدہ، سمجھیے، لہذا دریا کے گھوڑے، دریا کے گدھے، دریا کے سانپ، سمجھیے، دریائی انسان کوئی بھی ہو، بس خنزیر کو استثناء کرو، کتے کو بھی یہ لوگ مستثنیٰ کرتے ہیں، مگر مچھ کو بھی مستثنیٰ کرتے ہیں، مینڈک بروزن مینگل کو، اس کو بھی مستثنیٰ کرتے ہیں، باقی دریا کی ساری چیزیں ان کے ہاں حلال ہے۔ یہ صید کو کس کے معنی میں لیتے ہیں؟ مصید کے معنی میں، شکار شدہ، مصید مسجود مبیون سے مبیون بعد میں جو ہوتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، آڑے چوکرا جی، ان کے ہاں یہی ہے۔ ہمارے ہاں حنفیہ کے ہاں اس کا ترجمہ ہے احل لکم الاصطیاد من البحر، دریا سے شکار کرنا، دریا یہ مصدری معنی میں، احل لکم الاصطیاد من البحر، دریا سے شکار کرنا۔ اب شکار حلال کا بھی ہوتا ہے، حرام کا بھی شکار ہوتا ہے، لیکن حلال جو ہوگا اس کو کھائیں گے، حرام کے کھال اتارتے اور بہت سے کام اسے کرتے، کھانا تھوڑی ضروری ہے، سمجھے؟ اس لیے حنفیہ کے مسلک کے مطابق صرف مچھلی حلال ہے، باقی دریاوی ساری چیزیں، اور ان کے یہاں صرف مگرمچھ، مینڈک، خنزیر بحری اور کلب بحری، ان چیزوں کو استثناء کرنے کے بعد باقی فرس بحری ہے، حمار بحری ہے، انسان بحری ہے اور حیۃ بحریۃ ہے، جو بھی دریا کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سارے حلال ہیں، سمجھے؟ خشکی کے اندر 400 مخلوقات ہیں اور دریا کے اندر اس سے زیادہ 600 سے بھی زیادہ مخلوقات ہیں، رب العالمین میں یہی لکھتے ہیں، سمجھے؟ جا کر کے دیکھ لو۔ ہم لوگ شکار کے لیے گئے، جامع فاروقی والے اساتذہ ایسے کنڈے منڈے پھینکے دریا میں، کشتی انہوں نے بک کیا تو ایک جانور کے منہ میں آگے انہوں نے کھینچ کر کے باہر رکھ، اس میں کشتی میں اس کو پھینک دیا۔ آپ باور کریں یا نہ کریں، یہ جیسے پھول آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دیکھو کتنے رنگ برنگ کے ہیں، سفید بھی ہے، گولڈن رنگ بھی، سرخ بھی ہے، ہرے رنگ کے بھی ہے، کئی قسم کے۔ میرا رب جانتا ہے کہ ایسا چمکتا تھا، اس پر کئی قسم کے اس قسم کے لپ لپ ایسے رنگ تھے، اتنا بہترین، ایسے بہترین، چو 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 ایسے شروع کر دیا تو ہم لوگوں کو سبق بھی بھول گیا، وہ ادھر بھاگ رہا، وہ ادھر بھاگ رہا، سمجھتا ہے؟ کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب تو انسان بحری بھی انہوں نے پکڑ لیے، انسان بحری پکڑ کر کے کیا اس کے احکام کون سے ہوں گے خدا ہی جانتا ہے، دریا میں ساری چیزیں ہیں مولوی صاحب۔ خیر، احل لکم صید البحر، ان لوگوں کے ہاں مصید کے معنی میں ہوگا، مصدر مبنی للمفعول، دریا سے شکار شدہ چیزیں وہ سارے کے سارے حلال ہے سوائے چند چیزوں کے، وطعامہ، اس کا کھانا بھی۔ اور ہمارے ہاں احل لکم الاصطیاد من البحر، مصدری معنی میں دریا سے شکار کرنا، اور مچھلی پر سب کا اتفاق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اتفاقی کو لے لیں گے، اختلافی کو ترک کریں گے، کیا ضرورت ہے، سمجھے؟ مچھلی ہے، اور مچھلی کے علاوہ سلیم قسم کی طبیعت سلیمہ، باقی چیزوں کو ان کو کیا ہے، ان سے نفرت ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور الخبیثۃ ما یستکرہہ النفس، نفس سلیمہ اس کو کریہ سمجھے، اس کو خبیثہ کہتے ہیں، مچھلی کے علاوہ باقی خبیث ہی ہے۔ الخبیث ما یستکرہہ النفس سلیمۃ، نفس سلیمہ اس کو کریہ سمجھے۔ متاع لکم، اے حاجیو، اے معتمرو، احرام والے، تتمتعون متاع لکم وللسیارہ، تمہارے لیے اور دیگر مسافروں کے لیے یہ مزے کی چیز ہے، فائدہ کی چیز ہے کہ مفاد حاصل کر لو، ٹھیک ہے مولانا؟ تتمتعون متاع لکم وللسیارۃ، ہو گیا مولانا؟ مصدر چونکہ مستعمل بالعامل جار رہا ہے اس لیے اس کے عامل کو حذف کر دیں گے، یہ حذف ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا قانون، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو یا مفعول بھی کی طرف ہو یا مستعمل بالعامل جار رہو تو اس وقت اس کے عامل کو حذف کرتے، دلتا ہم دغا دے کنا،
وحرم علیکم صید البر، اور خشکی کے شکار تمہارے لیے حرام ہے، معدم تم حرمن، یہ ظرف بنے گا حرم کے لیے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، ما مصدر یہ ظرفی ہے، تم میں تم ضمیر اسم ہو گیا، حرمن اس کے لیے خبر، یہ بتاویل اللہ کا حوالہ کر مصدر کے، یہ ظرف مفعول فی حرم کے لیے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس خدا سے ڈرا کرو جس کی طرف تمہیں سمیٹ کر کے جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، یہ ہو گیا بالکل آسان ہے۔ اس کے بعد مولانا یہاں ذکر کر دیا کس کا؟ احرام کا، اور احرام کی ممنوعات کا ذکر کر دیا۔ اب یہ سارے سب کچھ ممنوعات، یہ احرام کس کا ہوتا ہے؟ طواف کس کا ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ کا ہوتا ہے، اس لیے کعبہ کو بیان کرتے ہیں۔ جعل اللہ الکعبۃ، اللہ نے بنا دیا ہے کعبہ کو۔ کعبہ کیا ہے؟ البیت الحرام، موصوف صفت مل کر کے یہ اس سے بدل یا عطف بیان بنیں گے۔ البیت الحرام، بیت الحرام، کعبۃ اللہ کو، والشہر الحرام، اور اشہر حرم کو جو کہ 4 ہے، والہدی، اور ہدی کو بھی اللہ پاک نے، والقلائد، اور پٹوں والی جانوروں کو اللہ نے بنا دیا۔ یہ سب جعلہ کا مفعول اول ہو گیا۔ مفعول ثانی قیاما للناس، لوگوں کے لیے قیام اور امن کا ذریعہ بنا دیا ہے، قیام امن بنا دیا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اب آپ بیت اللہ کے اندر امن ہوتا ہے، اشہر حرم کے اندر بھی لڑائی کی اجازت نہیں ہوتی، امن ہے۔ اور ہدی جس کو آپ لے کر کے مدینے سے مکے کو جائیں گے، وہ قربانی والا جانور، اس کو چور نہیں ستاتے تھے۔ ارے بابا اللہ کے جانور لے کر کے جا رہا ہے قربانی، حاجی عمرہ والے، ورنہ عرب تو لوٹتے تھے۔ تو ہدی جس کے پاس ہو، اور قلائد، ذوات القلائد، جن کے گلے کے اندر اللہ کا بھلا کرے پٹا لٹکا ہوا، وہ بھی قربانی کا ہوتا۔ اس آدمی کو، اس مسافر کو چھیڑتے بھی نہیں تھے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ سب کے سب قیام للناس ہے، یہ قیام امن ہے جی، سمجھے؟ ایجنٹ دا پتر ہو گیا۔ باقی کعبہ کا معنی ابھرا ہوا، سمجھ میں نہیں ہے؟ کعبہ کا معنی ابھرا ہوا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، آیا سمجھ؟ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، یہ اس طریقہ پر ہے۔ یہ ندی تھی، ہم نے خود اس ندی کو اب تو ختم کر دی انہوں نے سارا کا سارا۔ یہ ندی تھی، ندی کے کنارے پر یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ندی کا رخ ہے، یہاں سے پانی اس طرح آتا تھا۔ یہ کعبہ ہے، یہ ابھری ہوئی جگہ ہے اونچی، یہاں پیارے ابراہیم نے، فرشتوں نے، آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، تو یہاں پانی کا رخ ہے۔ یہ پانی جب یہاں پہنچتا تو پھر یہ پانی اپنا رخ بدلتا، یہاں سے 7 مرتبہ اس کی طواف کر کے پھر آگے چلا جاتا، سیلاب کا پانی۔ سمجھ شریف میں کہ یہ ہے مولانا، یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، بخاری میں آیا مسئلہ سمجھ؟ کعبۃ اللہ سیلاب اور طوفانوں کو روک سکتا ہے، لیکن ہمارے جیسے بے حیاؤں کا رخ بدلا نہیں۔ آپ کو سمجھ میں؟ سیلاب اور طوفانوں کا رخ تو موڑ سکتا ہے، موڑا، لیکن ہمارے جیسے بے حیا اور بے غیرتوں کا رخ اس نے موڑا نہیں، ہم اسی طرح بے حیا، سمجھے؟ اس لیے حرم شریف میں اور بے حیاؤں کے پاس حکومت بھی آ گئی، بے حیا اسی طریقے پر بے حیائی کی اشاعت، بے حیائی کی ترویج، اور بے حیائی کھل کر کے حرم کے دائم پر، سمجھے؟ حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی اس نے، شاہ فیصل نے، بہت اچھے آدمی تھے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ، اس نے دعوت کی 200 علماء کی، 200 میں مولانا بنوری بھی تھے۔ نیا اس وقت اتنا تیل نہیں تھا، اتنی ترقی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ عیاشی اور یہ چیزیں حاجیوں میں شروع ہو گئی، بے حیائی پھر بھی، تو سب نے دعوتیں کھائی۔ جیسے ایک بڑے حال کے اندر علماء کو لے جاتے، اس زمانے میں اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ آگے، اس نے شاہ فیصل سے کہا کہ شاہ صاحب میں دعوت کھانے نہیں آیا ہوں، اللہ کے ایک پیغام دینے آیا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، اگر آپ قبول فرمائیں گے تو 2 نوالے لے لیتا ہوں تیرے کھانے کے، اور اگر قبول نہیں فرمائیں گے تو سبحان اللہ میں بنوری واپس جا رہا ہوں، میں تیری دعوت کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے آیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ دعوت کھائیں، کھانا کھا لیں، اس کے بعد جو فرمائیں انشاءاللہ جو مجھ سے بن پنے کا کروں گا، سمجھے؟ لوگ کھانا کھا کر کے میرے جیسے کھانا کھا کر کے وہ نکل گئے۔ حضرت مولانا بنوری نے آ کر کے
شاہ صاحب کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے شاہ صاحب یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے دائیں بائیں جو مارکیٹیں بنائی ہے، بے پردہ عورتیں، بے حیائی، نوجوانوں کی بے حیائی، یہ کیا ہے؟ یہ تیری نگرانی میں ہو رہی۔ اللہ کے گھر کی عظمت کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ کے گھر کی عظمت کو آپ نے پامال کر دیا ہے، تقدس کو پامال کر لی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کو جواب نہیں دے گا، تو حاکم ہے نا، اور وہ سلطان المسلم ذل اللہ، تو اللہ کا ذل ہے یا عذاب اللہ ہے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رک جاؤ۔ باقی علماء تو چلے گئے، کہنے لگے کہ اللہ کا احسان ہے کہ امت کے اندر اب بھی ایسے ایمان والے موجود ہیں کہ جو بادشاہ کو بھی للکارتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر کے مجھے بڑی امیدیں ہو گئی، الحمدللہ جو کچھ ہوگا آپ نے میرا دماغ درست کر دیا۔ آج پتہ چل گیا 200 علماء میں اللہ والا صرف ایک تھا، باقی سارے پیٹ کے پجاری تھے۔ وہ کھانا کھا کر کے آمدن رفتن خوردن برخاستن شدن، واپس، سمجھے بھائی جان، رفتن ہو گیا۔ بس یہی، بس ایک آدمی ہے کہ آپ کو خدا کا خوف تھا کہ آپ نے مجھے بتا دی، سمجھے؟ ہم لوگ تو پیٹو خان تو ہے نا، اور کیا کریں؟ اڑے مسئلہ سمجھ آیا؟ تو قیام للناس مفعول ثانی مول صاحب ہو گیا۔ اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو، کعبۃ اللہ البیت الحرام جو کہ بیت حرام ہے، موصوف صفت بدل عطفی بیان بنیں گے۔ والشہر الحرام جنس مراد 4 مہینے آ گئے، والہدی اور ہدی، اور اس کو بھی اللہ نے قیام میں امن بنا دیا۔ والقلائد اور پٹھے والے جانوروں کو، ان کو لے کر کے کوئی جائے گا اس سے کوئی تعرض نہیں کرے گا، اس کو ستائے گا نہیں، ان سب کو بنایا اللہ نے قیام للناس سے، قیام امن بنا دیا لوگوں کے لیے۔ ذالک المذکور، یہ مذکور، ذالک المذکور من الاحکام، یہ احکام اس لیے کائن لتعلموا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے ان اللہ یعلم ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، آسمان و زمین کی تمام باتوں کو اللہ جانتا ہے، وان اللہ علیم بکل شیء، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ دیکھیے غیب کی خبریں اور کتنے انبیاء کی باتیں بھی آ گئی، یہ مذکور سب ملا کر کے، اس سے پتہ چلتا ہے آسمان و زمین کے جتنے بھی احوال ہیں اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ملازمت عرفی ہے۔ ذالک المذکور یستلزم، مذکور چیز اس بات کو مستلزم ہے کہ اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض کو بھی جانتا ہے، وان اللہ علیم بکل شیء۔ ہو گیا مولانا؟ یہ اللہ سے کوئی عمل آپ کا چھپا ہوا نہیں۔ ذالک المذکور مبتدا بنے گا، ثابت کائن لتعلموا، تمہیں یقین ہو جائے ان اللہ یعلم ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، یعلم کے لیے مفعول بنیں گے، ان کے لیے خبر بنے گا، وان اللہ بکل شیء علیم۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب لمن عصاه لمن خالفه، جو اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ سخت اس کی گرفت کرے گا، یقین کر لو، یہ عقیدہ رکھو۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب لمن خالفه، جو اللہ کی مخالفت کرے گا حکام کی، اللہ اس کی گرفت کرے گا۔ وان اللہ غفور رحیم لمن اطاعه، جو اطاعت کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ وان اللہ غفور رحیم لمن تاب واطاع، جو توبہ کرے اور اللہ کی اطاعت کرے اللہ اس کو بخش دے گا۔ ہو گیا مولانا؟ ما علی الرسول، یہ سارے حکام میرے نبی کے ذریعے سے پہنچے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، میرے نبی کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے تبلیغ کے، تبلیغ ہے۔ البلاغ مبتدا مؤخر ہے، علی الرسول خبر مقدم ہے، جندا پوتریا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، وہ تبلیغ کرے گا تمہارے ظاہری اعمال کو دے کر کے۔ واللہ یعلم ما تبدونہ وما تکتمونہ من الطاعۃ والعصیان والمعصیۃ، باقی جو تم اطاعت کرتے ہو یا مخالفت کرتے ہو، جو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اس کو اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون ما تظہرون من الاطاعت ومن المعصیت وما تکتمون کمن وما تخفون، جو کچھ چھپاتے ہیں اطاعت اور فرمان برداری اور معصیت، چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ قل لا یستوی الخبیث، بتا دو کہ حرم والا شکار حرام ہے، خبیث اور والطیب اور حلال، یہ دونوں کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قل لا یستوی الخبیث، خبیث حرم میں حالت احرام میں شکر کرنا یہ خبیث ہے، والطیب اور عام حلال ہے جبکہ حالت احرام میں نہ ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ خبیث کی اکثریت، خبیث کی کثرت آپ کو بھاتی ہو اور پسند آتی ہو، لیکن خبیث اور حرام سے اجتناب کرو۔ حرام لگتا تو بہت اچھا ہے لیکن یہ کہ اجتناب کرو۔ عام دنوں میں شکار کرتے مچھلی نہیں آتی، ہفتے کو پابندی لگی، سمجھے؟ عام دنوں میں شکار نہیں آتی، ہفتے کے دن مچھلیاں آتی، بہت زیادہ آتی ہے، تو اس دن تو تمہارے لیے حرام ہے شکار کرنا۔ لگتا تو بہت ہے اچھا ہے کہ کر لو لیکن نہ کرو۔ اڑے ہے سمجھ میں؟ یہ تو ہوتا ہے۔ یہاں بھی حدود حرم کے اندر یہ ہے کہ حالت احرام میں
عام دنوں کے اندر دیکھے شکار کرو شکار ہی نہیں مل رہا، اور جب یہ کہ احرام باندھا ہے منع ہے تو دیکھو ادھر سے ہرن گزر گیا، ادھر سے یہ چیز گزر گئی، تو کیا کریں؟ سمجھے؟ تو یہ تو اس حالت میں شکار کرنا تو خبیث ہے، حرام ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ محرم کو تو اس کے کھانے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو یہ تیرے حق میں یہ شکار خبیث ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خبیث اور حرام کی کثرت اگرچہ آپ کو بھاتی ہو لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کان الامر کذالک، یا ان اردتم الفلاح، اگر فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، فی التحلیل والتحریم، تحلیل، یا اولی الالباب، اگر تمہاری بڑی کھوپڑی کے اندر کوئی لب ہے، مغز ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اڑے یہ ہو گیا مولانا مسئلہ، آیا سمجھ؟ اب آپ نے دیکھا کہ اب لو اعجبک کثرۃ الخبیث، صرف یہ اس کو حال بنا دو، لو وصلیہ کو، بہتر ترکیب اس کی سب سے یہی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اب آپ کے سامنے آ گیا کہ حلال و حرام کو ہم خود بیان کرتے، جب بیان کرتے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، زیادہ سوالات میرے نبی سے نہ کرو، سمجھ میں ہے؟ اڑے ربط سمجھ میں نہیں ہے؟ اذا عرفتم انا تکفلنا بیان الحلال والحرام، جب آپ کو معلوم ہے کہ حلال و حرام کی بیان کی وضاحت ہم نے اپنے ذمہ پر لی، ہم بیان کر دیں گے، تو فلا تسألوا عن اشیاء، آپ لوگ نہ پوچھو فضول قسم کی، من ابی یا رسول اللہ، میرا ابا کون ہے؟ فرمایا ابو کا فلان، تیرا ابا فلان، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور میری اونٹنی کہاں گئی؟ یہ سوالات ہے کہ جو تم نبی سے کرتے ہو، سمجھے؟ اس طرح تو نہ کر دو۔ ہاں اگر مناظرے کے لیے ہو اور کوئی آدمی زیادہ زور لگا رہے، ایک پیر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ الہام ہوتا ہے اور کشف ہوتا ہے، خدا کی قسم یہ کشف ہو گیا، تو میں نے کہا کشف الخیر ہوتا ہے یا کشف الشر ہوتا؟ بولو، کشف الخیر ہوتا ہے یا کشف الشر؟ کہتے کشف الخیر۔ میں نے کہا خیر میں قرآن سے بڑا کوئی خیر ہے دنیا میں؟ قرآن سے بڑا خیر ہے دنیا میں؟ ہاں، اس سے بڑا تو کوئی خیر نہیں ہے، سب سے بڑا خیر قرآن ہے۔ کہا ہاں یہ ہے، تو میں نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مجھے سناؤ، یہ مشکل رکوع ہے کہ نہیں ہے؟ حافظ لوگ بھی تو پھنس جاتے ہیں، سمجھے؟ میں نے کہا آپ کو جو ہوتا تو یوصیکم اللہ مجھے سنا دے، فلان رکوع سنا دے، فلان رکوع سنا دے، اور کشف الخیر آپ کو ہوتا ہے تو میں بخاری کھولتا ہوں تو مجھے ایک صفحہ عبارت پڑھ کر کے دکھا دے۔ تمہارے اندھے جو بیٹھے ہوئے ان کے سامنے کانا تم راجہ ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ بے وقوف قسم کے بے غیرت مرید بیٹھے ہوئے، ابھی اللہ پاک نے الہام فرمایا، تو اپنی شکل دیکھ لے الہام والا، سمجھے بھیجن؟ تیرے الہام کو امت کو تو گمراہ کر کے سنڈا کھا کر کے اس طریقے پر تجھے الہام ہوتا ہے؟ الہام جن کو ہوتا تھا ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ رشید گنگوئی صاحب الہام تھے، قاسم العلوم والخیرات جو انہوں نے تو اس قسم کے دعویٰ نہیں کیے۔ کراچی کا ہر ملا اس کو الہام ہوتا ہے، بنگلے میں رہتا، کار ہے اس کے پاس، مریدوں کو بیوقوف بنایا تو الہام تو اس کو ہوگا نا، سمجھے؟ ہر بھی غیرت کو الہام ہوتا ہے مولوی صاحب۔ اس لیے ڈیفنس میں ایک پروگرام ہوا جس میں دارالعلوم بنور ٹام فاروق کے سارے اساتذہ بڑے بڑے آئے تھے، سمجھے؟ مجھ سے کئی زمانہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ بابا آپ ختم بخاری کرا دیں۔ میرے پاس تاریخیں نہیں تھیں، 3 سال پہلے کی بات ہے، بڑی مشکل سے پھر میں نے ان کو ٹائم دے دیا، کہا کہ ختم بخاری کرائیں گے۔ جب ادھر گئے تو پیر صاحب جو نے نیٹ کے ذریعے سے کسی اور ملک سے ختم بخاری کرا رہا، اور پیر نے ثالثہ بھی نہیں پڑھی ہے، پیر نے درجہ ثالثہ رابعہ بھی نہیں، ہاں ثانیہ تک پڑھا ہے، لیکن ثانیہ تک پڑھا ہے سمجھا کچھ نہیں، ثانیہ کا بھی مستعد اگر آدمی ہو سمجھا کچھ بھی نہیں، اس کو اعراب لگا کر کے دیتے، زیر زبر لگا کر، پھر بھی عبارت غلط پڑتا۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے؟ تو پیر صاحب نے ختم بخاری کرائے، وہ غلطیاں پہلے ایک اٹھا کہ یہاں بڑے بڑے علماء آئے ہوئے ہیں، دارالعلوم بھی ہے، بنوری ٹاؤن بھی ہے، فاروقی بھی ہے، معہد الخلیل بھی ہے، مولانا مینگل صاحب بھی ہے، دوسرے لوگ بھی ہے، سمجھے؟ یہ آئے ہوئی ہے، لیکن حضرت اقدس ہماری سعادت ہوگی ہم سب سنیں، حضرت ہی ختم بخاری کرائے، تو حضرت نیٹ پہ ختم۔ تو حضرت نے جس اردو کو پڑھ رہا تھا، میں خود نالائق کو جانتا ہے،
اس نے جہاں سے جو اردو لیا تھا وہ سارے وہ مجھے بھی معلوم تھا، میں بھی اردو پڑھتا ہوں، سمجھے؟ تو وہ پڑھتے رہے اور عبارت لکھ کر کے اس کو دیتے ہیں، پھر بھی وہ غلط پڑھتا، مبتدا خبر کمان۔ لیکن انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے حضرت ایسے تھے، جب دارالعلوم دیوبند میں گئے تو دیوبند والے حیران ہو گئے کہ حضرت کا علم لدنی علم ہے، وہ بھی علوم ہے، سمجھے؟ دیوبند میں مفتی سعید پالم پوری جیسے ایک عظیم انسان بیٹھا ہوا ہے، سمجھے ملنگو؟ چراغ لے کر کے ڈھونڈو، اس کی مثل آپ کو ملے گی بھی نہیں دنیا میں، سمجھے؟ وہ کسی کی تقریر نقل نہیں کرتا، وہ خود گھس جاتا ہے نصوص میں، سمجھے؟ ہمارے اکثر طریقے بزرگوں کا نقل در نقل وہ خود نصوص میں گھستا ہے، گھس کر کے مفتی سعید پالم پوری کا انداز ہمارے اکابرین سے بالکل الگ ہے، اس کا انداز بالکل الگ ہے، لیکن مدرس کو جانتا ہے، عام الو کے پٹے کا مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ اسی دیوبند میں حضرت اقدس کے خلاف لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، دیوبند میں مفتی سعید کے خلاف لوگوں نے لکھا، وہاں کے مدرس، کیونکہ علمی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مولانا یونس جونفوری، کیا بلا تھا اس کے خلاف، سمجھے؟ ایک آدمی نے کتاب لکھی قصہ سعید کا، قصہ یونس کا، کتاب کا نام کیا ہے؟ قصہ سعید کا، قصہ یونس کا۔ یہ مناظر اسلام تھا، کچھ بھی اس کو پتہ نہیں تھا، نہ وہ عبارت جانتا تھا، جامع فاروقیہ میں آیا، میں نے اس کو نچایا ایسے، سمجھے؟ جامع فاروق میں تو پیر صاحب نے لدنی علوم بیان کیے، وہ بھی علوم۔ اس کے بعد رات کو 11 بج گئے اور ہم سب کے سب سوسائٹی کے کھانا کھانے کے لیے گئے تھے۔ سوسائٹی کا کھانا تو ایسا کھانا ہوتا ہے، مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ سوسائٹی کا کھانا تو ایسے ہی ہوتا ہے، کھانے کا انتظام تھا۔ جو پیر صاحب نے جب تقریر ختم کر دی، میں کہتا ربا کب یہ بس کرے گا، اے اللہ یہ کب بس کرے گا، سمجھے؟ اس کو تو ویسے تو پتہ ہی نہیں ہے، مبتدا خبر حدیث پر تو گفتگو کر بھی نہیں سکتا، وہ اردو نیٹ پہ پڑھتا ہے، پتہ نہیں کب تک اس کو ختم کرے گا۔ دماغ ہمارا خراب کر دیا، وہ بھی علوم۔ اور پھر آخر میں پھر ان کے مریدوں نے کہا کہ وقت بہت گزر چکا ہے، رات بہت بیت چکی ہے، دارالعلوم بھی یہاں ہے، بنوری ٹاؤن بھی ہے، فاروقیہ بھی ہے، مہد الخلیل بھی ہے، فلاں مدارس ہے، فلاں مدارس، شیخ الحدیث بھی بہت سے مدارس کے آئے ہوئے، اب وقت نہیں ہے، لیکن لوگوں کا شدید اصرار ہے کہ مینگل صاحب کا بیان ہونا چاہیے۔ لوگوں کا اصرار ہے کہ مینگل صاحب کا مختصر بیان ہو، تم صرف بٹھاؤ، اس کے بعد مختصر ہم کریں گے، سمجھے؟ میں نے مولانا وہ جو رگڑا دیا، آپ اساتذہ سے پتہ کریں، میں نے کہا واہ وہ بھی علوم جس میں مبتدا کو بھی نسب، واہ وہ بھی علوم، علم ہو تو ایسا وہ بھی ہو کہ مبتدا بھی منصوب ہو یا مجرور ہو، سمجھے؟ اور مضاف پر الف لام داخل کرے اضافت معنوی کے اندر، جبکہ الف لام کا آنا حرام ہے مضاف پر، اور اس کی یہ وہ بھی علوم ہے، سمجھے؟ جو کہ عام کسبی علوم کے بالکل خلاف ہے، سمجھے؟ ہمارے تو سارے کسبی ہیں نا، ان کے اندر یہ وہ جو رگڑا میں نے دیا۔ پھر میں نے کہا کہ وہ بھی علوم تو رشید گنگوہی کے پاس تھے، قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی، لیکن اس کے باوجود انور شاہ کشمیری کے یہاں ہڈیوں میں خم پڑ گیا تھا، ایسی ہڈیاں مڑ گئی تھیں، 40 سال کی عمر میں شاہ صاحب ایسے لگتا تھا کہ 70 سال کا، ایسی محنت اس نے کی۔ اور یہ وہ بھی علوم شاہ صاحب کو نہیں آ گئے اور اس کو آ گئے کہ مبتدا خبر کا اسم فعل کی تمیز بھی معلوم نہیں ہے، سمجھے؟ ایسے ہم نے تقریر کر دی، کھانا کھا کر کے نکل گئے، اپنی تقریر ٹھوک دی اور اللہ آپ کو والا کھانا کھا کر کے نکل گئے۔ مولوی صاحب یہ آپ کے وہ بھی علوم ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، فضول باتیں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے جب ہم نے حلال و حرام کو بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، بہت سی چیزوں کے بارے میں پوچھو نہیں، ان تبد لکم،
ان تبدا ان تظہر لکم تلک الاشیاء، اگر وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، تو تمہیں پریشان کر دیں گے، شرط و جزا۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنِ الْأَشْيَاءِ، اور اگر پوچھو ان کے بارے میں، حین يُنَزَّلُ القرآن، یہ ظرف ہے تسلو کے لیے، جب قرآن کا نزول ہو رہا تو آپ اگر پوچھیں گے تو تبد لکم، ان کو ظاہر کیا جائے گا تمہارے سامنے، کہیں تمہیں پریشانی نہ ہو جائے۔ عفا اللہ عنہا، باقی وہ سوالات جو کہ عفا اللہ عن الاسئلۃ التی سبقت، جو سوالات آپ نے پہلے کی ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ واللہ غفور، اب آدمی فضول بے جا قسم کے سوالات سے آدمی اجتناب کرے، توبہ کرے، اللہ اس کو بخشے گا۔ لیکن وہ حلیم، اور اللہ تعالیٰ بسا اوقات ناشائستہ قسم کی حرکات پر گرفت بھی نہیں کرتا وقتی طور پر۔ حلیم حیث یعجلکم حیث یمہلکم، کہ تمہیں مہلت دیتا ہے، تمہاری گرفت نہیں کرتا۔ یہ ہو گیا مولانا۔ قد سالا قوم کائنون من قبلکم، قد سالا قوم کائنون من قبلکم، تم سے پہلے قوموں نے بھی اس قسم کی سوالات کیے۔ قد سال حاذی الاشیاء، یہ باتیں اس قسم کے تم سے پہلے قوموں نے بھی، اور پھر ثم اصبحوا کافرین بہا، جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ ثم اصبحوا بہا کافرین، بہا کافرین کے ساتھ متعلق، اصبحوا کے لیے خبر واو اس کا اسم ہو گیا، کوئی ترکیب مشکل نہیں ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے حلال و حرام کی کفالت خود لیے، تو اس لیے اللہ بتاتے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ چاروں کے چاروں حلال ہے۔ یہ جو لوگوں نے ان کو حرام بنایا اپنے طرف سے بنایا۔ انا قد تکفلنا الحلال والحرام، حلال و حرام کی کفایت ہم نے لی ہے، اور ہم آپ کو بتاتے یہ چاروں کے چاروں حلال ہے، لوگوں نے خواہ ان کو اپنے طرف سے حرام بنا دیا۔ ایک دوسرا، اس آیت کو بالکل سورت کے ابتدا کے ساتھ جوڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان مالو، اوفو بالعقود، اے اوفو بعہودکم، اپنے وعدوں کو پورا کرو، فی التحلیل والتحریم، تحلیل و تحریم میں، ولا تجعلوا البحیرۃ حراما ولا تجعلوا الوسیلۃ حراما ولا تجعلوا الحامیہ حراما، ان کو اپنے طرف سے حرام نہ بناؤ، یہ اپنے پیروں کے لیے۔ اب بحیرہ کیا ہے؟ اونٹنی کے کان کو چیرا، اونٹنی کے کان کو چیرا، اور چیر کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر اس کے دودھ بھی دوہ نہیں لیں گے، دودھ بھی نہیں نکالیں گے، یہ اپنے طاغوت اور بتوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا بحیرہ، کان چیر کر کے، اس کے بعد یہ مبارک ہو گیا، مبارک اونٹنی ہوگی، اس کا دودھ بھی نہیں نکالیں گے، یہ اپنے کیا کر دیں گے، بس معبود کے لیے متعین ہو گیا۔ اسی طرح صائبہ متروکہ کے معنی میں ہے، سمجھے بھی، اسم فاعل اسم مفعول کے معنی میں، اونٹنی جس کو انہوں نے الہ کے نام پہ کر دیا، اس پر سواری بھی نہیں ہوگی، بوجھ بھی اس پر نہیں رکھیں گے۔ الصائبہ المسیبہ المتروکہ، سمجھتے ہیں، اس پر نہ سواری ہوگی نہ بوجھ اٹھائیں گے۔ الوسیلہ تصل انثیٰ بانثیٰ، تصل اونٹنی ہے، مادہ بچہ دے دیا، پھر مادہ بچہ دے دیا، پھر مادہ بچہ دے دیا، تصل انثیٰ بانثیٰ، تصل انثیٰ بانثیٰ، تو ایک اس نے 4 5 10 بچے دے دیے، اس کے بعد یہ بہت مبارک اونٹنی ہے، اس پر سواری نہیں ہوگی، سمجھے؟ تصلو توصلو انثیٰ بانثیٰ، انثیٰ کے بعد انثیٰ، سمجھے؟ چوتھا ہے حامن، یہ حامیون ہے، ہما یحمی حمایتن کا معنی حفاظت کرنا، جس نے ایک اونٹنی کو ٹیوشن پڑھایا، وہ اونٹنی گاون ہو گئی، دوسری اونٹنی کو گاون بنا دیا، تیسری اونٹنی کو، چوتھی کو، پانچویں کو، 10 اونٹنیوں کو گاون بنانے کے بعد ان کے بچے ہو گئے 10 اونٹنیاں کا، یہ بہت مبارک بڑا پیر ہے یہ یہ حامی ہے۔ قد ہما زہرہ، اس نے اپنے ہما یحمی، سمجھے؟ قد ہما زہرہ، اس نے اپنی پیٹھ کو بہت مضبوط رکھا ہے، یہ بہت مبارک ہے، سمجھ رہی ہیں؟ یہ بھی، یہ ان کا ترقی من الادنی الی الاعلی ہے، بحیرہ ادنا ہے، صاحبہ اس سے اوپر ہے، وسیلہ اس سے اوپر ہے، اور حامی ان سب کے، یہ میں نے عرض کیا یہ ان کا شیخ الحدیث ہے، سمجھ رہی ہیں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاں، یہ سب بتوں کے نام پہ ہو گئے، انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے حرام قرار دیا ان کو، حالانکہ تم نے وعدہ کیا تھا ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں وعدہ اپنے پورا کرو حلال و حرام کے سلسلے میں، لہذا احلوا ما احل اللہ وحرموا ما حرم اللہ، اللہ کے حلال کو حلال سمجھو، اللہ کے حرام کو حرام سمجھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں تو اللہ کے حلال کر دیں، تم نے خود ان کو حرام بنا دیا۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ اب
یہ تو ہو گئے ان کی وضاحت۔ اس کے بعد ما جعل اللہ، یہ جعل اوجب کے معنی میں ہے۔ ما اوجب اللہ ھذا الحکم فی ھذہ الانعام، ان اونٹوں کے اندر اللہ نے یہ حکم واجب قرار نہیں دیا، تم نے اپنے طرف سے بنایا، نہ سواری ہوگی، نہ دودھ نکالا جائے گا، نہ ان کو ذبح کیا جائے گا، یہ بہت مبارک ہو گئے۔ تو جعل بمعنی اوجب کے، ما جعل اللہ ھذا الحکم المخترع، جو تم نے خود ایجاد کیا ان کے اندر، یہ حکم اللہ نے واجب قرار نہیں دیا ان میں۔ اس وقت جعل ایجاب ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ جعل ایجاب ہوگا۔ دوسرا سمجھو، ما حرم اللہ بحیرتن ولا سائبتن ولا وسیلتن ولا حامین، اس وقت جعل بمعنی حرمہ ہو گیا۔ ما حرم اللہ، اللہ پاک نے حرام قرار نہیں دیا ان چیزوں کو۔ مزہ آیا؟ خلاصہ یہ نکلا، جعل ایجاب بھی بن سکتا ہے، جعل تحریم بھی بن سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جعل بسیط، جعل مرکب، جعل ناسخ، جعل منسوخ، جعل حقیقی، جعل جعلی، جعل اللہ کا بھلا کرے ایجاب، جعل تحریم، جعل بمعنی فعل مقاربہ، جعل بمعنی جھوٹ کے۔ یہ سارے جعل کے قسمیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، قرآن و سنت کے اندر یہ سارے کے سارے استعمال شدہ ہے۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، بدبختو، اڑے سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ ایک گل ہے جی، یہاں پر جعل ایجاب بھی لے سکتے ہیں، جعل تحریم بھی لے سکتے ہیں، دو معنی۔ باقی جعل کے اقسام، جعل ناسخ، جعل منسوخ۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الذي جعل لكم الارض فراشا، وہ جعل مرکب ہے۔ وجعل الظلمات والنور، جعل بسیط ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ساری قسمیں مولانا چلیے گا۔ اڑے سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ما جعل اللہ بحیرتن ولا صاحبتن، بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور حامی کو اللہ پاک نے حرام قرار نہیں دیا۔ ولکن الذین یفترون، لیکن ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں ان کو حرام قرار دے کر کے۔ یہ ہے حلال، اور کافر کہتے کہ ھذا حرام، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ یہ حکایت ہے کافروں کے، ھذا حرام حرمہ اللہ، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، حرمہ اللہ، اللہ نے اس کو حرام قرار دی۔ ارے ظالم، تیری حکایت مہکینوں کے خلاف ہے، اس کو کہتے کذب۔ تیری حکایت مہکینوں میں اللہ نے ان کو حلال قرار دیا، تو کہتے ہیں کہ ان کو حرام، تو تیرا کہ یہ ہے کہ یہی اسی کو تو کذب کہتے ہیں، یہ حکایت مہکینوں کے خلاف ہو۔ ولکن الذین کفروا، یہ الذین ہو گیا اسم کا، اس کا لاکن کا، یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، بتحریمہم ہذہ الاشیاء، ان چیزوں کو حرام قرار دے کر کے۔ واکثرہم لا یعقلون، یہ بے عقل ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ان کو معلوم نہیں ہے۔ واکثرہم لا یعقلون ان اللہ لم یحرمہم، یہ بے عقل سمجھتے نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا، حرام نہیں قرار دیا۔ ان اللہ لم یحرم، ہاں اللہ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا۔ اڑے ہو گیا؟ اس لیے تحلیل و تحریم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا کہ آ جاؤ، تحلیل